أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب کا سب پہنچا دو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس کا اعتراف بھی کیا. اور کل ایک بات یہ میں نے عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی روایت کرتے ہیں، میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، هل عندکم شیء من الوحی مما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے اور وہ وحی ہے. آپ نے فرمایا لا، والذی فلق الحب وبرأ النسم الا فہما یؤتیہ اللہ رجلا فی القرآن وما فی ہذہ الصحیفہ، کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو کھارا اور مخلوق کو پیدا کیا، صرف وہ سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو عطا فرماتا ہے، قرآن کے بارے میں جو فہم عطا فرماتا ہے وہ، اور ایک وہ چیز جو اس صحیفے کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ قلت وما فی ہذہ الصحیفہ، پوچھا کہ اس صحیفے میں ہے کیا؟ قال العقل وفکاک الاسیر وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کہا اس میں دیت کے مسائل ہیں اور غلام کو آزاد کرنے کی بات ہے، اور کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بات ہے. یہ باتیں تھی جو کل میں میرے ذہن میں نہیں تھی، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا دیا، ہمارا کام کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ امام زہری نے فرمایا من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بھیجنا تھا،
آپ نے بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا، اور وعلینا التسلیم ہمارے ذمے اس کو مان لینا ہے۔ جہاں تک اللہ کا کام تھا اللہ نے بھیج دیا، رسول کا کام تھا پہنچانا، تو امت نے آپ کے پیغام کے پہنچانے کی گواہی دے دی، امانت کے ادا کرنے کی گواہی دے دی، اور دنیا کی محفلوں میں سب سے بڑی بابرکت محفل جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس بلوا بھی دیا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ خیر، تو یہ بات چل رہی تھی۔ آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو خطاب کر کے پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتے ہیں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی جی، آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو، کسی صحیح راستے پہ نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس کی پوری پابندی نہ کرو، وہاں تک تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑھائے گی وہ کتاب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس اتاری گئی ہے، شرارت اور کفر کو۔ لہذا آپ ان کافروں کے اوپر افسوس نہ کریں۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے یہ ربط ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب دی تھی، اور ان کا جو طریقہ تھا جس کو وہ حق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس کا اللہ کے نزدیک بیکار اور نجات کے لیے کافی نہ ہونا، اور نجات کا اسلام ہی پر موقوف ہونا مذکور تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ جب تک قرآن اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس پہلی آیت میں کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو فکر کی بات نہیں ہے، آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں۔ خیر، جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تم کسی صحیح راستے پہ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ تفسیر روح البیان میں اس کا معنی یہ بتلایا کہ تم کسی ایسے دین پر نہیں ہو جس کا کوئی اعتبار ہو، ایسا دین جس کے اوپر تم لوگ چل رہے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار نہیں یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو شے سے تعبیر کیا، تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، اس لیے کہ جس طریقے پر وہ لوگ قائم تھے اس کا باطل ہونا اور اس کا فاسد ہونا روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اس لیے قرآن نے فرما دیا کہ لستم علی شیء، تم کسی صحیح چیز پر نہیں ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول امام قرطبی نے یہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی، عرض کرتی ہے کہ الست تقر ان التوراۃ حق من عند اللہ، کہ آپ اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں نا
کہ تورات اللہ کی طرف سے حق ہے؟ یہ سوال کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیوں نہیں. ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِهَا وَلَا نُؤْمِنُ بِمَا عَدَاهَا. کہا ٹھیک ہے، جب تورات حق ہے تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے سوا جو چیز ہے اس کا ہم انکار کرتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم لستم علی شیء من الدنیا حتی تعملوا بما فی الکتابین من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم دنیا میں کسی بھی مقام کے اوپر نہیں ہو سکتے، کوئی تمہاری قیمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تورات، انجیل اور قرآن اس میں جو بات لکھی ہے اس پر جب تک عمل نہیں کرو گے وہاں تک تمہارے کوئی قیمت نہیں. اور کیا لکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ ان کی کتابوں میں. مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام کی پابندی نہیں ہے تو تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. دیکھنے جائیں آپ لوگ، دیکھیں کہ ان کی فطرت اور ان کی جو طبیعت ہے وہ کیا ہے؟ نبی کی اولاد ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فطری کمال عطا فرمایا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، اور تمہیں علمی کمال بھی عطا فرمایا اللہ نے کہ تمہارے پاس تورات بھی ہے، تمہارے پاس انجیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں جو ریاضت و مجاہدہ کرتے. مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن ایک بات کے اوپر موقوف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت پہ چلنا پڑے گا. اس کے بغیر خاندانی نسب کا بڑا ہونا، علمی تحقیقات بہت زیادہ ہونا، یہ تمہارے لیے نجات کا سامان نہیں بنے گا، چاہے ریاضت و مجاہدہ کتنا ہی کیوں نہ کر لو. یہاں بات تو اہل کتاب سے کہی جا رہی ہے، خطاب تو ان لوگوں سے کیا گیا ہے، لیکن ہمیں بھی ایک سبق مل رہا ہے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ اس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ کوئی درویشی سلوک و طریقت، مجاہدہ و ریاضت، کشف و الہام اس وقت تک اللہ کے نزدیک فضیلت اور نجات کی چیز نہیں جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ ہو. ہاں، چہرے پہ داڑھی نہیں، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا، سر کے اوپر ٹوپی نہیں، لباس غیر شرعی، نئی نماز، نئی عبادتیں، بس ہمارے دادا پیر صاحب تھے یا ہمارے والد صاحب پیر صاحب تھے، ہم بھی پیر صاحب ہیں. ایسی پیری مریدی کوئی کام کی نہیں ہے جب تک کہ زندگی میں شریعت نہیں ہے. ہاں دیکھ لو، نبیوں کی اولاد ہے یہ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے دونوں اہل کتاب کو، یہود و نصارہ دونوں کو فرما دیا لستم علی شیء، کوئی حقیقت نہیں تمہاری، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم لوگ تورات کو قائم کرو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اور انجیل کو قائم کرو. وما انزل، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، تورات کو، انجیل کو، اور ما انزل الیکم من ربکم، وہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی. مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. سوال یہ ہوتا ہے
کہ تورات کا نام لے لیا، انجیل کا نام لے لیا، قرآن کا بھی نام لے لیتے، لیکن قرآن کا نام نہیں لیا۔ اس کے لیے تو اتنی لمبی عبارت، ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف، یہ تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف نازل کی گئی، ایسی نسبت کیوں کی؟ مفسر روح البیان نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے دعوے دار تھے، لأنهم كانوا يدعون عدم نزوله الى بنی اسرائیل، کہ وہ قرآن کو اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ قرآن بنی اسرائیل کی طرف نہیں اترا ہے، حالانکہ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے اترا ہے، صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، جن و انس سب کے لیے ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو خیال تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف نہیں اتری، اللہ نے ان کے خیال کو ختم کرنے فرمایا کہ یہ تو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی لمبی عبارت لا کر اشارہ اس بات کی طرف کیا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے علم و حکمت کا خزانہ قرآن کریم دیا گیا ہے، اسی طرح دوسرے علوم و معارف بھی عطا کیے گئے۔ حضور کے پاس قرآن تو آیا اللہ کی طرف سے، لیکن اور بھی بہت ساری باتیں آئی، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، ایک وحی جس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی شکل میں، اور ایک وحی غیر مطلوع جس کو پڑھا نہیں جاتا، یعنی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کی احادیث شریفہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو ما انزل الیکم من ربکم صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی آ جائے گی، اس لیے کہ حدیث از دا ایکسپلینیشن آف ہولی قرآن۔ حدیث کیا ہے؟ وہ تو قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی گائیڈ ہے۔ ہاں، قرآن کو صرف عربی جان لینے سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا، اس کے لیے تو بہت کچھ سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، کئی علوم، 13 علوم لکھے ہیں علماء نے، احادیث شریفہ کو بھی جاننا پڑے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سوا اور بھی علوم عطا فرمائے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس کو ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ یاد رکھو، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا، اس کے ساتھ اسی کے طرح اور بھی علوم دیے گئے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، وہ وقت آئے گا، آئندہ زمانے میں ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی آدمی پیٹ بھرا ہوا اپنے بستر کے اوپر ہے، یقول علیکم بہذا القرآن، ارے تمہارے اوپر تو یہ قرآن بس کافی ہے، تم کو صرف قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، تم جو کچھ قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ مَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں، امت کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں۔ جتنے بھی احکام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بیان کیے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو قرآن مجید میں صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، صراحتاً مذکور ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ احکام جو صراحتاً قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جداگانہ وحی کے ذریعے نازل ہوئے،
الگ سے اس کے لیے وحی آئی، اگرچہ وہ قرآن میں نہیں لیکن اس کی وحی حضور پر آئی۔ اور نمبر 3 وہ احکام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد اور قیاس سے کوئی حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کوئی وحی نازل نہیں کی، یعنی اللہ کے رسول نے اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتلا دیا، وہ بھی ما انزل الیکم من ربکم، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، چاہے قرآن میں صاف الفاظ میں کوئی حکم ہو وہ، یا نہ ہو حضور نے بیان کیا ہو وہ، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مائنڈ سے قیاس کر کے اجتہاد کر کے بیان کیا ہو، وہ سب کا سب اس کے اندر ما انزل الیکم من ربکم کے اندر داخل ہے۔ اس لیے جیسے قرآن مجید کا اتباع لازم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام آئے ان کا بھی اتباع کرنا لازم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل والقرآن نہیں کہہ دیا، بلکہ حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ بھی آپ تمہارے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے سب چیزوں کو بیان کر دیا، ان سب کو جب تک مانو گے نہیں، جب تک اس کو عمل میں نہیں لاؤ گے، وہاں تک آپ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، آپ ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ کچھ باتوں پہ چل لیا، اس کو دین کہہ دیا، اور دوسرے کو چھوڑ دیا، جو من میں اچھا لگا اس کو مان لیا، جو نہیں اچھا لگا اس کو نہیں مانا۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اصل میں اشارہ یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں کہ دین کے احکام ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ ظاہری اعمال کو آدمی ظاہر میں کرے گا اور اپنے جو احوال ہیں ان کو باطن میں رکھے گا، دونوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے ظاہری اعمال کو اور باطنی احوال کو درست کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ علامہ حقی نے لکھا کہ اس کے لیے 2 مقدمے ہیں اور 4 نتیجے ہیں۔ 2 باتیں ہوگی جس سے 4 باتیں پیدا ہوگی۔ مقدمے یعنی بگننگ، سٹارٹنگ، آدمی دین کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے 2 طریقوں سے پہنچ سکتا ہے۔ ایک طریقہ جس کو مقدمہ کہا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جذبہ الہیہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ لے، ایک طریقہ وہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کسی شیخ کی تربیت میں رہے، کسی نیک آدمی کی جس نے کسی بزرگ کی جوتیاں سیدھی کی ہو اور جن کی خدمت میں رہا ہو۔ ایرے گیرے نٹھو کھیرے سے نہیں کام بنے گا، کتابیں پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کو سند یافتہ ہو کر بھی کسی اللہ والے کے پاس رہنا چاہیے تاکہ اندر کے جو احوال ہے وہ درست ہو، دل کی اصلاح ہو۔ تو ایک طریقہ تو اصلاح کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر نظر ڈال دے اپنی اور اس کو چن لے، جذب کر لے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس میں ریاضت و مجاہدہ کرایا جائے کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کر۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان میں پہلے بیر جو ملتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن آج تو امرود کی طرح بیر مل رہے ہیں۔ بھئی یہ کیسے؟ کہا اس میں قلم کرائی گئی ہے، قلم، اس کی جڑ کے اندر کاٹ کے کچھ اور چیز کی جاتی ہے، اس سے بیر بڑا ہوتا ہے۔
اور اس کی صحبت سے، وہ اس کے ساتھ ملا ہے اس ملاقات سے، تو صحبت بہت ضروری ہے کسی اللہ والے کی تربیت میں رہ کر. تو یہ دو مقدمے ہیں اور نتیجے 4 پیدا ہوں گے ان دونوں سے. پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا سے آدمی اعراض کرے گا، دنیا کا ہو کے نہیں رہ جائے گا، دنیا سے اعراض پیدا ہوگا، دنیا کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہے اس سے اس کو دل نہیں لگے گا. اور دوسرا نتیجہ یہ پیدا ہوگا کہ حق کی طلب پیدا ہوگی، سچی طلب پیدا ہوگی حق کو حاصل کرنے کی. یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے جذب سے. اللہ کسی بندے کو ایسے چن لے، اپنی طرف کھینچ لے، تو اس بندے کے اندر دنیا کی رغبت نہیں رہے گی. اور دوسری چیز، اس کے اندر حق کو حاصل کرنے کا جذبہ، سچائی کو ڈھونڈنے کا جذبہ ہوگا. یہ نہیں کہ چل رہا ہے چلنے دو، چل رہا ہے چلنے دو. آج یہی چل رہا ہے کہ سچی بات کا بولو مت، چلنے دو، جیسا ہو رہا ہے ہونے دو. اچھا، یہ دو نتیجے تو ہوئے جذبہ سے. اور دو نتیجے، ایک یہ ہے کہ اخلاق ذمیمہ کو سے اپنے دل کو صاف کرنا اور دل کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا. اپنے اندر جو بری عادتیں ہیں اس کو نکالنا اور اچھی عادتوں کو پیدا کرنا. یہ کسی اللہ والے کی تربیت میں رہ کر. اور اللہ والا بھی کیا کرے گا؟ کوئی جادو مارے گا؟ نہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور کے طریقے کو اپنا کر، اس کی جو طاقت اور پاور ہے، نبوی طاقت، وہ نبوی طاقت کس میں تھی؟ ان کے اعمال میں تھی. تو ان کے اعمال کے ذریعے آدمی ایک پاور پیدا کرتا ہے، اس پاور سے اللہ والا بن جائے گا اور حقیقت تک پہنچ جائے گا. لیکن چونکہ یہ کفار جو ہیں وہ تو ظاہری دین کا ہی انکار کر رہے ہیں، ظاہری دین ہی کو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اندر تک کیسے پہنچیں گے؟ باطن کی تو بات بعد میں ہے، ظاہری کا انکار ہے. ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر روح البیان کے اندر. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، جب ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کے موت کا وقت آیا تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اپنے اس شاگرد کے پاس. آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ کہتا ہے، یا استاد لا تقرأ ہادی، بھائی سورہ یاسین مت پڑھو. شیخ نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ. دیکھو یاد رکھیں، کوئی گزر رہا ہو تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، بولنے کی ضرورت نہیں. وہاں صرف ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بول دیں گے، وہ ایک دفعہ بول دے پھر خاموش ہو جاؤ. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے تلقین کرنا شروع کی. لیکن وہ تو تلقین پر کچھ کہہ ہی نہیں رہا، کہہ رہا ہے کہ لا اقولها لانی بریء منها، کہا میں نہیں کہوں گا، مجھے کلمہ نہیں کہنا، اس لیے کہ نعوذ باللہ میں اس سے بری ہوں. اس نے یہ کہا. ومات علی ذالک، اسی پر مر گیا. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے. 40 دن تک روتے رہے اور گھر سے نکلے نہیں. آپ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی طرف گھسیٹا لے جایا جا رہا ہے. شیخ نے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ نزع اللہ المعرفت عنک، ارے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو معرفت دی تھی وہ کیوں کھینچ لی؟ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ میرے اسٹوڈنٹ میں تو سب سے زیادہ ہوشیار تھا، علم والا تھا، پھر یہ معاملہ تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ 3 وجہ سے. میرے اندر 3 برائیاں تھی. اولها بالنمیمتی فإنی قلت لأصحابی بخلاف ما قلت لک، پہلے تو چگلی کی عادت تھی، میں چگلی کرتا تھا، چگلی کھاتا تھا. میں اپنے ساتھیوں سے آپ جو بات کہتے تھے اس کے خلاف میں کہتا تھا. دوسری بات، بالحسدی حسد تو اصحابی، میرے اندر جیلسی تھی، میں نے اپنے ساتھیوں سے جیلسی کی، حسد کیا. اور
تیسری چیز کان لی علت، مجھے ایک تکلیف تھی، ایک بیماری تھی، میں طبیب کے پاس گیا اور طبیب سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ تجھے ہر سال ایک پیالہ شراب کا پینا پڑے گا تو تیری طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر تو نہیں کرے گا تو یہ بیماری تیرے پاس رہے گی۔ تو میں اس کو پیتا رہتا تھا۔ یہ 3 برائیاں تھیں۔ تو جب تک اپنے اندر سے رذائل کو دور نہیں کیا جائے گا وہاں تک محامد کیسے آئیں گے؟ اس لیے پہلے ازالہ ہوتا ہے، پہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھر تحلیہ ہوتا ہے، رذائل کو دور کیا جاتا ہے، پھر محامد کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم کسی راستے پہ نہیں ہو، تم کسی چیز پہ نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو اور انجیل کو قائم کرو اور اس بات کو، اس کتاب کو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن کے آنے کے بعد تورات اور انجیل تو منسوخ ہو چکے ہیں، اور یقیناً قرآن مجید نے تورات کے بہت سارے احکام کو منسوخ کیا ہے، انجیل کے احکام کو منسوخ کیا ہے، تو پھر تینوں پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آنے والی کتاب نے پچھلی کتاب کے جن احکام کو بدل دیا، جو احکام کینسل ہو گئے، تو ظاہری بات ہے کہ کینسل پر عمل نہیں کریں گے اور جو دوسرا ہے اس پر عمل کریں گے، تو دونوں پر عمل ہو گیا۔ منسوخ شدہ احکام کے اوپر عمل کریں گے تو گویا کہ دونوں کے خلاف کیا۔ بھئی تورات ایک زمانے تک کے لیے تھی، اس وقت تک اس پر عمل کیا گیا، اب قرآن آ گیا تو تورات نے تو یہی تو کہا تھا تورات نے کہ سب سے آخری میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے اوپر قرآن اتارا جائے گا، اس پر عمل کرنا۔ اب اس کو لے کر بیٹھا ہے تورات کو اور قرآن کو نہیں لے رہا ہے، تو دونوں کو اس نے ٹھکرا دیا۔ اور اگر تورات کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑ رہا ہے تو اس نے تورات پر بھی عمل کیا، اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل کرو، تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے تورات و انجیل کو قائم کرنے کا، اس لیے کہ تورات و انجیل میں یہ حکم تھا کہ آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، اور ان کی یہ صفات ہوگی، ان کی امت ایسی ہوگی، ان کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ تو اب قرآن پر عمل کر رہے ہیں تو دونوں پر عمل ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ قرآن مجید جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ ان کو بڑھائے گا سرکشی اور کفر کو۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ آیت، اس طرح کا کلام جس میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی جتنی آیتیں آتی جائے گی یہ لوگ انکار کرتے جائیں گے، جیسے انکار کرتے جائیں گے ایسے ان کا انکار بڑھے گا، کفر بھی بڑھے گا، اور جتنا کفر بڑھتا جائے گا ایسے ہی ان کی سرکشی بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے نبی جی ان لوگوں کی سرکشی اور ان کی کفر کے اضافے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو، اس لیے کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس کا نقصان انہی کو پہنچنے والا ہے، آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔
اہل کتاب کے ساتھ ہماری رعایت اور عنایت کے باوجود ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عنایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اور کفر ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ غمگین نہ ہو، ایسے لوگوں پہ آپ ترس نہ کھائیں، وہ اپنے ہی کیے کی وجہ سے دکھی ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ ان لوگوں کے اوپر سرکشی اور کفر کے اضافے کی وجہ سے افسوس نہ کریں، غم نہ کریں۔ ایک وجہ تو امام راضی نے یہ لکھی ہے، دوسری وجہ یہ بھی لکھی کہ اگر ان کے کرتوت کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی، ان پر عذاب بھیجا گیا، تو وہ تو اس کے مستحق تھے اور اس لیے ان کے ساتھ ہوا، آپ اس پر غمگین نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کتنی ہی کریم ہے اور کتنی ہی رحم والی ہے، ان لوگوں کو پھر سے دعوت دے رہے ہیں اور ترغیبی پہلو اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مسلمان ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور صابی فرقہ والے اور نصارہ، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اچھا عمل کرے، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر بیان فرمائی اور یہ واضح کر دیا کہ ابھی بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، جو بھی ایمان لے آوے، اب چاہے ایمان لانے والوں میں مسلمان ہو، یہودی ہو یا صابی ہو یا نصارہ ہو۔ جہاں تک مسلمان، یہودی اور نصارہ کا تعلق ہے وہ تو مشہور ہے، لیکن ایک نئے فرقے کا یہاں تذکرہ کیا ہے، صابی فرقہ۔ علماء کرام نے بہت کچھ اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ کون سا فرقہ ہے، لیکن محقق بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور قبلے کے خلاف نماز پڑھتے ہیں اور آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ آسمانی کتاب جو زبور ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید کے جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو پہلے تذکرہ تورات یہودیوں کے لیے اور صابی زبور، والنصارہ انجیل، اور ان الذین آمنوا کو پہلے بیان کر دیا، حالانکہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں قرآن مجید اترا ہے۔ یہاں پر ایک سوال علماء نے اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اصل میں گرامر کے ساتھ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، اعراب کے اعتبار سے صابئین ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر صابئون کا لفظ خاص انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھو
جو قواعد بنے ہیں وہ قرآن سے بنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قرآن قواعد کا پابند ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی بات جو اس سے قواعد بنے ہیں قرآن مجید سے، اگر وہ قاعدے کے خلاف لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا کیا ہے. کیا کہ سابعون کا جو لفظ ہے، جس ترتیب سے الذین آمنوا الذین ہادوا یہ آ رہے ہیں، اس ترتیب میں تو سابعین آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سابعون بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام رازی نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو فرقہ ہے وہ سارے فرقوں کے اندر گمراہی کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت ہے. مطلب تو یہی ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے فرقے ایمان لے آئے اور عمل صالح شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اسی طرح سے یہاں تک کہ اگر سابعین بھی یہ کر ڈالے، وہ تین تو ہیں، لیکن کہا کہ اگر سابی فرقہ چاہے کتنا گیا گزرا ہے وہ بھی اگر ایسا کر ڈالے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا. امام رازی نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک وہ ایمان پر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاوے اور آخرت کے دن پر نہ لاوے ایمان اور اچھا عمل نہ کرے، وہاں تک اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں اور اس کی کوئی بزرگی بھی نہیں. اس وجہ سے کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں. ایک طاقت جس کو قوت نظریہ کہتے ہیں، عقیدے کی طاقت، اور دوسری طاقت عمل کی ہوتی ہے، قوت نظریہ، قوت عملیہ. جو عقیدے کی طاقت ہے اس کا کمال یہی ہے کہ وہ حق کو سمجھے، اور عملی جو طاقت ہے اس کا کمال یہ ہے کہ آدمی خیر ہی پر عمل کرے اور حق کو پہچاننا سب سے اعظم المعارف اور اشرف الموجودات، سب سے زیادہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کمال معرفت کب ہوگی؟ حشر اور نشر کے وقت. وہ قادر ہے حشر اور نشر کے اوپر، لہذا یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو افضل قرار دیا گیا. اس لیے من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا. اور بھلائیوں کے اندر، اعمال کے اندر سب سے افضل چیز دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے، معبود کی تعظیم کرے، اور دوسرا مخلوق کو نفع پہنچائے، مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے. جیسے کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت. اس لیے وہ عامل صالحہ فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوگی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مستقبل میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور ماضی پر کبھی غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آویں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور عمل صالح کر دیں تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو آئندہ کبھی ڈر لگے گا اور نہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر وہ ان کے کوئی غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ باقی جو آیت ہے اس کے آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.